جب جناب مسلم مکے سے جا رہے تھے کوفے کی طرف، مولا حسین نے جب اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، تو اس وقت مسلم نے جناب حسین سے کہا تھا کہ مولا کیا میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے لوں؟ تو حسین نے کہا تھا کہ لے کے جاؤ، لیکن یہ بچے جب کوفہ آئے اور ابن زیاد کا ظلم بڑھا تو یہ بچوں کو قید کر دیا گیا، پریزن میں ڈالا۔ آپ امیجن کریں 4-5 سال کا سن ہے بچوں کا، اور ان بچوں کو جیل میں بعض روایتوں میں 1 سال، بعض روایتوں میں 1 مہینہ، جتنے دن بھی معصوم بچے، باپ ہیں نہ ماں ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں۔ آپ سوچو یہ امام علی کے نواسے، امام جناب مسلم کی جو زوجہ تھی وہ جناب امیر المومنین کی بیٹی تھی، تو مولا علی کے یہ نواسے جیل میں تھے۔ جیل میں رہنے کے بعد مسلم کی شہادت ہو گئی، واقعہ کربلا ہو گیا، بچے جیل میں ہیں۔ جو جیل کا کیئر ٹیکر تھا اس پریزن کا، اس نے پوچھا ان بچوں سے کہ تم لوگ ہو کون؟ تو کہا مسلم کے یتیم ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، وہ چاہنے والا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے کہا بچوں میں ایسا کرتا ہوں کہ رات کے آدھی رات کے بعد جیل کا دروازہ کھول دوں گا، تم لوگ نکل جانا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ یہ وہ بچے ہیں دوستو کہ آپ سوچو علی کے نواسے، کربلا کے شہید ہیں یہ، تو اور رات میں چھوڑ دوں گا، نکل جانا، جہاں چاہے چلے جانا، کوفے سے باہر چلے جاؤ، ورنہ ابن زیاد کو معلوم ہوگا تو مجھے قتل کرے گا۔ عزیزو یہ بچے نکلے، اب نئے بچے، نیا شہر، نئی جگہ، معصوم بچے، جائے تو کہاں جائے؟ رات کا اندھیرا، کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، صبح ہو گئی اور ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم کے یتیم جیل سے چلے گئے۔ یہ بچے ایک جھاڑ کے پہ جا کے بیٹھ گئے، وہیں پہ دریا تھی، وہیں پہ بیٹھ گئے بچے جھاڑ کے اوپر۔ تو آج جب بیٹھ گئے تو صبح کے وقت ایک خاتون، ایک عورت پانی کی نیت سے آئی، تو اس نے پانی میں یہ 2 شیڈو دیکھے معصوم بچوں کے۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، جھاڑ پہ 2 چاند سے بچے بیٹھے، ان سے پوچھا تم ہو کون؟ تو کہا مسلم کے یتیم ہیں۔ عزیزوں بس یہ سننا تھا، وہ رونے لگی، اہل بیت کی چاہنے والی توبہ اس کا نام تھا۔ اس نے بچوں کو لیا، لے کے گھر آئی، بچوں کو بٹھایا، کھانا کھلایا، لباس بدلا اور بدل کے ایک حجرے میں لٹا دیا، کہا بچوں تم لوگ یہاں آرام کرو۔ اس کا جو شوہر تھا حارث، وہ ایک ظالم تھا۔ ابن زیاد نے صبح میں اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا۔ حارث صبح سے شام تک بچوں کی تلاش میں گھومتا رہا تلوار لے کر، آدھی رات کو یہ گھر آیا۔ آپ سوچیں صبح سے تلاش میں تھا، تو جب آیا گھر تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کہاں تھا تو اتنی دیر سے؟ تو کہا کہ مسلم کے بچے جیل سے چلے گئے، میں اس کی تلاش میں تھا کہ ان کے سر کو میں قلم کروں اور ابن زیاد سے انعام لوں۔ تو اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کے نواسے ہیں، علی کے نواسے، رسول کو کیا صورت بتائے گا؟ خاندان اہل بیت کے ہیں۔ وہ بس خاموش بیٹھا رہا۔ آدھی رات کے بعد دونوں بچوں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ اللہ کا رسول اور جناب مسلم خواب میں آئے دونوں بیٹوں کے، اور اللہ کے رسول جناب مسلم سے پوچھ رہے کہ مسلم تمہارے بچے کب آئیں گے؟ تو کہا کہ آقا بہت جلدی آنے والے۔ دونوں بچے اٹھے، اٹھ کے ایک دوسرے سے خواب کو بیان کیا۔ حارث نے آواز سنی، حارث نے کہا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہیں پڑوس سے آ رہی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں بس دوستوں وہ ظلم دیکھنا۔ اس نے ایک چراغ کو اٹھایا، تلوار کو نیام سے نکالا، اپنے گھر کے ایک ایک حجرے میں گیا۔ جیسے ہی اس نے مسلم کے بچے جس حجرے میں تھے اس کو کھولا دروازے کو، تو دیکھا، چراغ کو سامنے رکھا تو دیکھا کہ 2 چاند ہیں جو زمین پہ تھے۔ پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، صبح سے تلاش میں تھا، اس کے گھر میں تھے۔ عزیزوں پر اتنا بولتا، روایت میں اتنا ہے کہ حجرے سے دالان میں آئے تک بچوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، بچوں کے بالوں نوچ رہا تھا، منہ پہ تماچے مار رہا تھا۔ یہ
मासूम बच्चे 4-5 साल का सिर्फ बच्चे बैठे रहे, उनको रस्सियों से बांध दिया। बांधने के बाद तलवार को सामने रखा, कहा सुबह होगी मैं तुम्हारे सर को कलम करूंगा। इमेजिन करो 4-5 साल का सिन है बच्चों का। आज इमाम अली को पुरसा दो, आज मौला हुसैन को पुरसा दो, आज जनाब मुस्लिम को पुरसा दो, आज वो बीबी को पुरसा दो जिनका नाम फातिमा था, जो जनाब इन बच्चों की माँ थी। सुबह हुई इन बच्चों को वो लेके चला। इसकी जो ज़ौजा थी वो बार बार कह रही थी हारिस से कि हारिस छोड़ दे, बीबी फातिमा को सूरत बताना है। अजीजों ये बच्चों को देखती जाती थी, हाथों को जोड़ के कहती थी कि बच्चों मुझे माफ कर दो कि तुम मेरे घर में आए और घर में आकर ये मुसीबत में पड़ गए। बस दोस्तों एक स्टेज ऐसा आया, इन बच्चों ने जब उस बीबी को देखा कि इतनी मोहब्बत कर रही, परदेश में इन बच्चों को अपनी माँ की मोहब्बत याद आई। परब के कहने लगे कि अरे माँ हमारे लिए परेशान मत हो। अजीजों नहर के पास पहुंचा, बड़े भाई को ज़िबा करना चाहता था, छोटा भाई कहता नहीं मेरे भाई को ज़िबा मत कर। जब छोटे पे तलवार चलाता था, बड़ा भाई कहता था मत गिरिया करो। उसने एक भाई को पकड़ा, दूसरे भाई की गर्दन को कलम किया, उसके बाद जिस्म को दरिया में फेंका, दूसरे भाई को कलम किया। जब दोनों जिस्म करबला के पहुंचे तो फातिमा की आवाज थी कि हाय मेरे मुस्लिम के यतीम। बस दोस्तों मैंने मजलिस खत्म कर दी। उसके बाद वो वक्त आया कि जब 11 मुहर्रम को यह काफिला चला और कूफे के दरवाजे में पहुंचा जहां मुस्लिम का सर था, वहां से जब बीबियां पहुंची तो मुस्लिम ने दरवाजे से अपने सर से आवाज दी कि अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। ज़ैनब ने सर को उठाया, देखा मेरे भाई मुस्लिम का सर है। अजीजों जब ज़ौजाए मुस्लिम ने अपने शौहर के सर को देखा तो पहला जुमला ये कहा कि मुस्लिम मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मुस्लिम ने कहा कि उन बच्चों के गलों पे तलवार चल गई। अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फराज।